اور یہ تعلیم کو پھیلانے کا ایک سلسلہ ہے، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ تعلیم اس درجے کی ہو کہ ہر آدمی سمجھ سکے، اور جہاں کہیں مشکلات پیش آتی ہیں وہاں علماء سے رجوع کیا جا سکے۔ اس کے باوجود اگر کسی انسان کو یہ بیانات سمجھ میں نہ آئیں یا وہ بالکل ہی عوام کے درجے کا ہو تو ان کی خدمت میں درخواست یہ ہے کہ وہ ان بیانات کو نہ سنیں، بلکہ جتنا دیر اس بیان کو سننا ہے اتنی دیر بیٹھ کے اللہ کی یاد کریں، ذکر کریں۔ کوئی بھی کتاب و سنت میں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے الفاظ آئے ہیں انہیں پڑھیں، اس سے انہیں زیادہ نفع ہوگا، کیونکہ یہ پروگرام بنیادی طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں پہلے سے کچھ نہ کچھ دین یا دنیا کے متعلق شد بدھ ہوتی ہے۔ فتنوں کا زمانہ آ چکا ہے اور نئے سے نئے فتنے دنیا میں اٹھ رہے ہیں، اور ان فتنوں کا حال یہ ہے کہ اب جس انسان کے جی میں جو کچھ آتا ہے وہ دین کی ویسی تشریح کرنے لگ گیا ہے، اور وہ شرعی احکامات جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام لائے تھے اور جن کی بنیاد اللہ کی کتاب اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ان چیزوں میں بھی محض اپنی عقل کی بنا پر دخل دینے لگے ہیں۔ بہت سے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو پہلے سے ایک نظریہ گھڑ لیتے ہیں، پہلے سے دل میں ایک بات چھپی ہوئی ہوتی ہے، پہلے سے ایک گناہ کا کام کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اہل علم کے پاس جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ علماء یہ فتویٰ دے دیں کہ یہ کام اس صورت میں جائز ہے۔ مثلا ایک آدمی نے چوری کرنی ہے اور دل میں ذرا سا خدا کا خوف بھی ہے اور نفس بھی بیدار ہے، تو اللہ کا خوف مانع ہے، چوری کرنے نہیں دیتا، اور نفس یہ کہتا ہے کہ چوری کرو، تو اب اللہ کا خوف جب دب جائے گا اور نفس کی خواہش غالب آ جائے گی تو پھر وہ یہ کرے گا کہ چوری بھی کرے اور دین کے پردے میں کرے، یعنی کوئی نہ کوئی ایسا بہانہ تلاش کر لے کہ اللہ کا دین اس پر بھی عمل ہو جائے، خدا بھی خوش ہو جائے، اور معاذ اللہ چوری بھی ہو جائے۔ اس فاسد غرض کے لیے اور اس ناپاک مقصد کے لیے کوئی مولوی ڈھونڈیں گے، کوئی مفتی ڈھونڈیں گے، اس سے تعلقات اچھے ہوں گے اور کہیں گے کہ مولوی صاحب مسئلہ بتائیے، مولوی صاحب مسئلہ صاف بیان کر دیں تو پھر ان سے نہیں بنے گی، اور مشہور کریں گے کہ مولوی صاحب تو بہت سخت ہیں، اب کوئی ایسا مولوی صاحب چاہیے جو پیسے لے لے اور چوری کو جائز قرار دے دے، اور پھر اگر کوئی بھی نہ ملے تو پھر اپنی عقل کو بیچ میں لے آئیں گے اور کہتے ہیں کہ صاحب تعلیم کا زمانہ ہے، کون سی چیز ہے جو ہمیں نہیں معلوم، میں پڑھا لکھا ہوں، اب مولویوں کا زمانہ نہیں رہا اور میں یہ کام بالکل کرتا ہوں اور بالکل ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس زمانے میں ہمیں معاف کر دے گا، یا یہ اس سے بھی بڑھ کر ستم یہ کہے گا اللہ کو بھی معلوم ہے کہ اب یہ کام میرے لیے جائز ہے۔ یہ ہے وہ نفس کا مکر، اور یہ ہے وہ عیب اور فریب جو اب دنیا میں عام ہوا ہے، اور کوئی یہودی عیسائی نہیں کرتا، حتیٰ کہ اس سے بڑھ کر کہیں شیطان کو بھی ان چیزوں کی خبر نہیں۔ یہ ایک اور چیز ہے، اور وہ ہے انسان کا نفس، کہ اللہ کے احکامات کے مقابلے میں اور اللہ کے احکام کے مقابلے میں انسان کی عقل کو لا کھڑا کرتا ہے۔ آپ کبھی سائنس کی تحقیق پڑھیں اور سائنس کو دیکھیں، یا بچوں سے پوچھیں جو سائنس پڑھتے ہیں
کہ ایک پانی کو خوردبین کے نیچے وہ رکھتے ہیں، خون کے ایک قطرے کو مائکروسکوپ میں وہ دیکھتے ہیں اور اس میں کتنی ہی چیزیں انہیں نظر آتی ہیں، ہزاروں لاکھوں کے حساب سے جراثیم انہیں نظر آتے ہیں۔ اب فرض کر لو پانی کا وہ ایک جرثومہ اٹھ کھڑا ہو اور ہمیں اور آپ کو کہنے لگے کہ جی جو کچھ میں کہتا ہوں وہ ٹھیک ہے، تو ہم ہنسیں گے نہیں تو اور کیا کریں گے کہ اس جرثومے کو دیکھو، اس جیسے لاکھوں اور کروڑوں اس پانی میں پائے جاتے ہیں، اس کی حیثیت ہی کیا ہے کہ میرے سامنے بول رہا ہے۔ بس اسی طرح ہم اپنی حیثیت پر غور کریں اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور جو وحی آتی تھی اللہ کی طرف سے اللہ تعالی کے مقابلے میں اپنے آپ کو دیکھیں تو ہماری ہستی وہ بھی نہیں بنتی جو ایک جراثیم کی ہمارے مقابلے میں بنتی ہے، وہ جرثومہ ہمارے مقابلے میں جس طرح کچھ نہیں ہے۔ ہم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور اسلام کے سامنے کیا ہیں؟ لیکن دعویٰ یہی، اور یہ دعویٰ اصل میں دلیل ہے عقل کے کم ہونے کی، کیونکہ کوئی بھی عقل مند آدمی وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ جس فیلڈ کا مجھے پتہ نہیں ہے، جس میدان کی مجھے خبر نہیں ہے، مجھے اس میں دخل نہیں دینا۔ ہر مہینے ہزاروں نہیں لاکھوں افراد ہوتے ہیں جو بڑے بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، پی ایچ ڈی ہوتے ہیں، ڈاکٹریٹ کی بھی ہے انہوں نے، ایم اے اور بی اے اور ایف اے تعلیم ہوتی ہے، اور بالکل خاموشی سے جا کر ایک دکان میں سر جھکا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحب بال بنا دیں، اور وہ بال بناتا چلا جاتا ہے۔ اس کی مہربانی ہے پوچھ لے کہ جناب کیسے بال بناؤں، آپ نے خود کہہ دیا کہ ایسے بال بنا دو تو وہ بنا دیتا ہے، وہاں کوئی دخل نہیں دیتا، اور یہ نہیں کہتا کہ صاحب کینچی ایسے نہیں ایسے چلتی ہے، اس طرح ایسے نہیں ایسے چلتا ہے، مشین ایسے نہیں ایسے چلاتے ہیں، موچنے سے بال یہاں سے لینے اور یہاں سے نہیں لینے۔ بس چپ کر کے شیشہ دیکھتا ہے اور سر جھکائے رکھتا ہے۔ آخر اس کے کام میں دخل کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے نہیں دیتے کہ پتہ ہے کہ ہماری عقل اس میدان میں اس کے برابر نہیں ہے۔ جو کچھ یہ جانتا اور سمجھتا ہے میں نہیں جانتا۔ ایک ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں اور ڈاکٹر کو کوئی آدمی 1 لاکھ دے دے اور کہے صاحب کہ یہ جو آدمی آ رہا ہے نا آپ کے پاس، اس نے میرے محکمے میں درخواست دی ہے ملازمت کے لیے، اور ڈاکٹر صاحب یہ 1,00,000 روپیہ لے لیجئے اور اس کے لیے لکھ دیجئے کہ یہ انفٹ ہے، یہ کام نہیں کر سکتا۔ اب ڈاکٹر لکھ دے کہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ اب ڈاکٹر نے اگرچہ رشوت لے کے لکھا ہے اور بددیانتی سے، لیکن سارا محکمہ مانے گا کہ ہاں صاحب ڈاکٹر صاحب نے تو اسے انفٹ قرار دے دیا ہے۔ اب ڈاکٹر کے سامنے کیوں نہیں بولتے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس انسان کی عقل جتنی بڑھ جاتی ہے اتنا عقل پابندی لگا دیتی ہے، رکاوٹ بن جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہر کام میں دخل مت دو، جو تمہارا کام ہے بس اس تک اپنے آپ کو محدود رکھو۔ اور اب تو وقت ایسا آ گیا ہے کہ ہر فیلڈ میں اسپیشلائزیشن ہے، ایک ایک تعلیم کے شعبے کے آگے 10 تعلیم کے شعبے ہیں، اور ہر ایک میں پھر اسپیشلائزیشن اور ڈاکٹریٹ ہے۔ تو آدمی الغرض جس میدان میں کام نہ کیا ہوا ہو، جس علم کو نہ پڑھا ہوا ہو، جس چیز کو نہ جانتا ہو، وہاں قاعدے اور قانون کی بات یہی ہے اور عقل کی دلیل یہی ہے کہ انسان اس سے جا کر پوچھے جس نے اپنی راتوں کو صبح میں تبدیل کیا ہے اور جس نے ہزاروں کتابوں کو پڑھ کے دماغ کھپایا ہے، اور پھر اس کے دل میں اللہ کا خوف بھی ہے کہ اگر میں خدا کے کسی قانون کی ایسی تشریح کر دوں جو اللہ کو منظور نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کو مطلوب نہ ہو اور خدا نہ چاہتا ہو تو قیامت میں وہاں میرا کیا حشر ہوگا۔ تو جو شخص بھی مسئلہ بتاتا ہے، بات بتاتا ہے، حقیقت میں سچ پوچھئے تو اگر اس میں ذرا بھی اللہ کا خوف ہے تو بہت بچتا ہے مسائل بتانے سے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مسئلہ غلط نہ ہو جائے اور میں اس حدیث کے تحت نہ آ جاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسم علی من افصاح، گناہ اس کے ذمہ جائے گا جس نے فتویٰ دیا۔ اہل علم ڈرتے ہیں خدا کی کیا مراد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں
کیا چاہتے تھے ان کی تشریح کرتے ہوئے وہ گھبراتے ہیں اور بہت غور و فکر سے کام لیتے ہیں. سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ ہر چیز میں رائے دے دیتے تھے دینی معاملات میں، مگر قرآن کریم کی تفسیر جب ہوتی تھی تو اس طرح ہو جاتے تھے جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں. قرآن پاک کی تفسیر کے معاملے میں وہ اتنے محتاط تھے کہ کوئی پوچھتا تھا تو ایسے ہو جاتے تھے جیسے انہیں خبر ہی نہیں. تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ ایسی حالت کیوں بنا لیتے ہیں؟ تو کہنے لگے تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے؟ ایک آدمی مجھ سے پوچھتا ہے کہ اس آیت میں اللہ کی مراد کیا ہے، تو میں اسے اللہ تعالیٰ کی حکم کی تشریح کر کے بتاؤں کہ اللہ کی مراد یہ ہے، اور قیامت میں اگر خدا مجھ سے کہے کہ میری مراد تو وہ نہیں تھی جو تم کہہ رہے تھے، تو اللہ کے غضب سے کون بچائے گا؟ اس لیے لوگوں میں بالکل خدا کی کتاب کی تفسیر میں دخل نہیں دیتا. حضرت عمر اور ابوبکر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی کہتے تھے کہ کون سی زمین ہمارا بوجھ اٹھائے گی اور کس آسمان تلے سر چھپائیں اگر خدا کی مراد بیان کرنے میں ہم کوئی ایسی بات کہہ دیں جو اللہ کی مراد در حقیقت نہیں. اس لیے اب فتنوں کے دور میں یہ ہو گیا ہے کہ جس کو عربی بنیادی طور پر بھی نہیں آتی وہ قرآن کریم کی تفسیر لے کے بیٹھ جائے گا. جس کو حدیث کا پتہ ہی نہیں ہے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر طعن و تشنیع کرنے لگے گا. اور بہت بڑے فتنوں میں سے اس زمانے میں ایک فتنہ یہ ہو گیا ہے کہ ہر بات پر کہتے ہیں جی خدا کی کتاب میں لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہے، قرآن کو دیکھو. ہم قرآن کے علاوہ کسی چیز کو نہیں مانتے. حالانکہ سوچ لینا چاہیے کہ جملہ کس قدر خطرناک ہے کہ ہم قرآن کے علاوہ کسی چیز کو نہیں مانتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ وہ حدیث کو مانتا ہے، نہ فقہ کو مانتا ہے، نہ ان تمام اسلاف اور اکابرین امت کے اجتہاد کا قائل ہے جو کچھ انہوں نے اس امت کو دیا. تو لے دے کر ایک قرآن کریم کو مانتا ہے، باقی کوئی چیز نہیں. تو یہ 1500 برس تک مسلمان کہاں سر کھپاتے رہے.